ہم میں سے بہت سے لوگ جو قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں، تو آئیے آج ہم سمجھیں سورہ العصر کو اس کے ترجمہ و تفاسیر کے ساتھ۔ سورہ العصر مکی سورہ ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حقیقت میں تو یہ بہت چھوٹی سورہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں پورے قرآن کا خلاصہ بتا کے رکھ دیا۔ تو آئیے آج ہم اس کے ترجمہ و تفاسیر پہ غور و خوض کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔ زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کرانا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی انہی زمانے پر منحصر ہے۔ ہماری پوری زندگی کا انحصار زمانے پر ہے، کیونکہ انہی شب و روز میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو وہ گنوا رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ فضول گوئی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے بے خبر ہے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز میں سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ہر کوئی نہیں خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ہاں، اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جنہوں نے عمل صالح کیا، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی آسائش سے بہرہور ہوں گے، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہوگا اس سے وہ اجتناب برتے ہوں گے۔ اور صبر کی نصیحت سے مراد یعنی کہ مصائب و آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے پر صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات اور خواہشات کی قربانی پر صبر۔ اس سورہ سے یہ بات واضح ہے کہ جنت کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔